اصل موضوع حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات روح پہ تھی، اور آج اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کو پورا کر سکیں، تاہم اس کی جو مبادرات ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح پر جو مباحث کی ہیں ان کا کچھ ذرا سا حصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو ازل سے ایک جذبہ انسان میں رکھا ہے کہ انسان اپنی روح کے متعلق جدوجہد کرتا ہے کہ کسی طرح اسے عالم بالا کی طرف رسائی ہو، اور اس جگہ پر پہنچے انسان کی روح جہاں سے وہ آئی ہے، اور انسان کا ادراک اور شعور جتنا بڑھتا ہے اتنا اس انسان کو یہ شوق لگ جاتا ہے کہ میری اصل کیا ہے، اور اسی لیے آپ اگر سنتوں کو دیکھیں دائیں بائیں کو تو انسان اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ کے لیے۔ نماز میں ہم بیٹھتے ہیں اور تشہد میں اشارہ کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ تشہد میں اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرنا یہ شیطان پر اس سے زیادہ سخت گراں گزرتا ہے کہ کوئی اس سے نیزہ مار دے، اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کے خطبہ میں جب یہ پڑھتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس پر بھی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ تو انسان کی روح میں یہ بات سمائی بھی ہے کہ وہ عالم بالا کی طرف پرواز کرے، اوپر جائے، اور اگر اس نے اپنی روح کو ناپاک نہیں کیا اور وہ بیماریاں جو روح کو لگ جاتی ہیں اپنے اندر نہیں سمولی، تو پھر جتنا معاشی اعتبار سے انسان خوشحال ہوتا جاتا ہے اتنا اللہ کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر روح کو انسان نے ناپاک کر لیا ہو تو جتنی معاشی سہولتیں ملتی ہیں اتنا ہی انسان پھر ڈوبتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، مکان نہیں تھا، زندگی میں اس نے محنت کی، اسے مکان مل گیا، کھانے پینے کو اللہ نے دے دیا، گاڑی سواری دے دی، شادی ہو گئی۔ اب طبعی رجحان کا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کروں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی روح کو دو چیزوں سے منفرد نہیں کیا ہوتا، اور اگر دو چیزیں اس کی روح میں آ جائیں تو پھر جتنی دنیاوی اسباب اور آسائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردے عائد کرتی چلی جاتی ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، متکبر اور مغرور انسان، اس کی رسائی عالم بالا تک نہیں ہوتی۔ اس لیے جو آدمی اپنی میں کو مٹاتا رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور اللہ کی ذات سب کچھ ہے، اس کو اللہ ادراک دے دیتا ہے، اللہ کی معرفت میں ترقی ہوتی چلی جاتی
جاتی ہے. خدا کی معرفت ایسا سمندر ہے جس کی کوئی طے نہیں، اور اللہ کی طرف سفر اتنا طویل ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. ایک حد تک آدمی سفر کرتا ہے اللہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد وہ سفر کرتا ہے خود اللہ کی ذات میں، اور یہ روح کی انتہائی معراج ہے. اللہ کی طرف سفر کرتا ہے. صوفیہ جو ذکر اذکار بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، اس سے انسان کی روح میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اس راستے کی طرف چلے. اور پھر جب وہ مراقبات پر پہنچتا ہے تو در حقیقت وہ پھر اللہ کی ذات کے لیے سفر ہوتا ہے. اور جب انسان کا نفس فنا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب انسان کا اپنا نفس ہے. جتنا یہ نفس کچلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا اسباب ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. اب جب نفس کچل جاتا ہے اور اچھی طرح کچلا جاتا ہے اس آدمی میں تکبر کے بالکل برعکس تواضع اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اس آدمی کو آپ برا بھلا کہہ لیں، اس آدمی کو گالیاں دے لیں، اس آدمی کو جو کچھ مرضی کہہ لیں، اللہ کا بھروسہ اور یقین اس کا اتنا ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں اتنا مست ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. بشری تکلیف ہوتی ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں یہ بھی ادھر سے ہی. انبیاء علیہ السلام جتنی بھی تکالیف اور دکھ اور یہ چیزیں برداشت کرتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اس لیے جو کچھ بھی جس کی طرف سے آتا ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں مقدر یہی لکھوا کے لایا تھا، بس ختم ہوئی بات. جب ان کی رضامندی یہی ہے تو یہی دعا مانگتا ہے، اللہ سے عافیت مانگتا ہے. لیکن نفس چونکہ کچلا ہوا ہوتا ہے اور اپنی میں مری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ اس سے مجھے خراب کہا ہے میں اس سے بھی خراب ہوں، اور اس سے مجھے برا کہا ہے میں برے سے زیادہ بدتر ہوں، اور میرے معائب پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے. اگر خدا میرے حقیقی گناہ لوگوں کے سامنے لے آئے تو لوگ پھر مجھے کیا کریں، مجھے جوتے ماریں. یہ نفس کا وہ مقام ہے کہ آدمی جب اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اور آپ نے کہا کہ ایک وقت انسان پہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يتكفف اللفظ إلي بالنوافل بالفرائض، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے فرض ادا کر کے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا فرض ہے، ان کو مکان لے کے دینا فرض ہے. یہ سارے فرائض آہستہ 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 پورے کرتا رہتا ہے حتیٰ يتقرب اللفظ إليك بالنوافل، یہاں تک کہ بندہ بالنفل کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. فرض تو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، نماز اس سے پڑھنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے لمبی نماز پڑھ. سورہ اخلاص پڑھ لیتا وہ بھی ہو جاتا، نماز تو ہو ہی جاتی. فتویٰ تو کوئی نہیں دیتا کہ نماز نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے وہ سنتیں تلاش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کون سی سنتیں، کون سی سورتیں پڑھتے تھے، ظہر میں کون سی سورتیں پڑھتے تھے، عصر میں کون سی سورتیں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی وہ اس طرف پہ پڑتا ہے کہ فرائض سے پورے کر لیے. اب اس کی رشت میں نماز ایسی رس بن جاتی ہے کہ نماز کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے تو انہیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ کس طرح نماز پہلے پڑھ لوں، نماز پہلے پڑھ لوں. یہ جو بے چینی شروع ہو جاتی ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دربار میں دیکھنا چاہتا ہے اور بندہ ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہے، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا متعلق آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو چڑیا ان پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی ان کی پیٹھ پہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سجدہ کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی، کہ انتقال تو نہیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ روح مبارکہ بھی چھوڑ تو نہیں گئی جسم کو، تو میں جب قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز سجدے کی میں نے سنی تو مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ حیات باقی ہے۔ جب سلام پھیرا آپ نے ان 2 رکعتوں سے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی نماز آج تک میں نے نہیں دیکھی، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا بتاؤں آج اللہ نے کتنا کرم کیا ہے میری امت پہ۔ میں نے عرض کیا ارشاد ہو تو فرمایا کہ آج جبریل امین ابھی آئے تھے تو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا ہم اس انسان کے 10 درجے جنت میں بلند کر دیں گے، 10 گناہ اس کے معاف کر دیں گے، 10 نیکیاں اس کی لکھ دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس چیز کو فرمایا جس سے کی خوشی ہوئی میری امت کو یہ مقام ملا ہے کہ اتنا طویل سجدہ کیا۔ تو آدمی پھر نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب ادا کرتا ہے، رکعت فرض سیدھے نہیں، ختم ہوئی بات۔ اب اللہ نے اس پہ کچھ نہیں رکھا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ نے اتنے پیسے مہینے میں دیے ہیں، چلو کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ پھر سے خیال آتا ہے کہ خاندان میں فلاں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، چلو اسے کپڑے دے دیتے ہیں۔ یہ ہے نفل کے ذریعے اب اللہ کو قرب ادا کرتا ہے، اللہ کو قرب حاصل کرتا ہے۔ حج فرض کر لیا، پھر پیسے جمع ہو گئے، کہتا ہے عمرہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بندہ نفل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ اور میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے، میں اس کے ذریعے پکڑتا ہوں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا میرے لیے پاؤں کی مانند ہو جاتا ہے، جس پاؤں سے وہ چلتا ہے حقیقت میں ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، جو کچھ دیکھتا ہے حقیقت میں ہم دکھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ یہاں تک کہ آخر میں حدیث سے صحیح بخاری میں آیا ہے اللہ نے کہا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کسی مصیبت سے پناہ مانگے ہم سے پناہ دیں گے، اور ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے ہم اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان کا نفس ختم ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی حرکتوں سے بلند تر ہوتا ہے، میں مر جاتی ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں رہتا اللہ کی ذات کے سوا۔ اللہ کی ذات نے جو چیزیں دی ہیں بندہ ہوتا ہے۔ ایک یہ چیز جو اللہ کے بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور دوسری وہ چیز جو انسان کو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، وہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان اپنے دل کے برتن کو ناپاک کر لے، ایسی چیزوں میں پڑ جائے ناجائز اور حرام کاموں میں، تو وہ دل صاف ہوتا ہے مگر اس پر وہ مٹی من دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو انوار اور برکات آتی ہیں وہ گدلی ہو کر آتی ہیں، اللہ نے نور اور برکت سے دینی ہے، انسان اپنا کام خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے روح یہ چاہتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، روح یہ چاہتی ہے کہ عالم بالا کی طرف بھاگے، اور روح یہ چاہتی ہے کہ جو اصل میں جدا جہاں سے اٹھی ہے نا کہیں پہ وہ واپس پہنچے، مگر انسان کا جسم مادہ اسے نیچے کی طرف کھینچتا ہے، حتیٰ کہ اس کشمکش سے جب نجات پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم چلو اللہ کی طرف، وہ کہتا ہے جلدی کرو، فرشتے کہتے ہیں اس روح کو ٹھہر جا، ابھی اتنی جلدی نہیں جانا، اور حتیٰ کا وقت پورا ہوتا ہے تو فرشتے سفید ریشم کی چادر یا رومال بچھا کے اس کی روح کو رکھتے ہیں اور اسے لپیٹ کے فوری طور پر لے جاتے ہیں اللہ کی طرف، لے جاتے ہیں عرش کے نیچے انسان کی روح کو۔ یہ جو اوپر کی طرف جانا ہے نا روح کا، تو ساری زندگی اس کے لیے جو سجائد کرتا رہا ہے کہ اللہ سے وصال ہو جائے، اللہ سے کہیں جا کے مل جائے، یہ وہ پرواز ہے جو جاتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ شیخ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم روحانیت میں زمان و مکان کی قید نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہ زمانہ دیکھا جاتا ہے اور نہ جگہ دیکھی جاتی ہے۔ ممکن ہے
کہ ایک آدمی 1000 میل کے فاصلے پر رہتا تھا اور اس کی روحانیت اتنی بلندر ہو جائے کہ وہ 1000 میل دور کے آدمی کو متاثر کرے. اور مثال سیدھی ہے، انہوں نے کہا کہ کنویں کے پانی میں، دریا کے پانی میں، نہر کے پانی میں کبھی ستاروں کو دیکھو تو ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ تم دیکھ نیچے رہے ہوتے ہو، اوپر کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی روحانی ترقیات جب ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے کھینچ لیتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ اتنا اعلیٰ درجے پہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ پڑھنا بس یہ کافی، اور ان کا ایمان کی طلب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس پہ پہنچنا یہ کافی. اس لیے آپ دیکھیے، غور کیجیے گا کہ جتنے معجزات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں کافروں نے اتنے نہیں دیکھے. ضرورت اس کی تھی کہ کافر دیکھتے مسلمان ہوتے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ دیکھے. یہ معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، تشریف لے گئے، سارا سفر بیان کیا کہ میں فلاں جگہ سے گزرا، فلاں جگہ سے گزرا، فلاں جگہ سے گزرا. ایک جگہ دیکھا میں نے، فرمایا میں نے دیکھا اونٹ اس طرح، ایک لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور لوگ اس کو ڈھونڈ رہے. پھر فرمایا میں ایک جگہ سے گزرا تو جبریل امین نے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. پھر جبریل نے کہا کہ یہاں پر نماز پڑھیے، یہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں آ کے رہی تھی. پھر مجھے کہا اس جگہ اتریے، یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ مریم کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ جگہ ہے جہاں مبارک قلعہ ہے، یہاں پہ مریم لیڈی تھی، یہاں نماز پڑھیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے کہا یہ دیکھیے ذرا کیا ہو رہا ہے، قبر میں موسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں نماز پڑھیے. 9 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور نماز پڑھائی. اور بیت المقدس سے آگے کا جو سفر شروع ہوا آسمان کی طرف، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا آگ آ رہی ہے میری طرف کو. تو جبریل نے مجھے کہا کہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ تو آگ ہے. اس نے کہا یہ ایک شیطان ہے اور یہ آ رہا ہے آپ پہ حملہ کرنے. مادہ مادے پہ اثر کرتا ہے اور مادہ روحانیت پہ بھی اثر کرتا ہے، لیکن جو خالص ایسی چیزیں جن میں مادیت نہیں ہے وہاں پر روح پر اثر کرتے ہیں کلمات. کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی کوئی شکل و صورت تو ہمارے سامنے نہیں نا، یہ تو جملہ ہے، منہ سے نکلا ہوا میں تحریر ہو گیا، ختم ہو گئی بات. جتنی چیزیں، جنات، شیاطین، فرشتے، یہ سب چیزیں، برکتیں، لعنتیں، معاذ اللہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی بظاہر ہمیں شکل نظر نہیں آتی. یہ جو جملے ہیں، کلمات ہیں، ان مخلوقات پر اثر کرتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی لعنت کرتا ہے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اس چیز پہ لعنت فرما دی انہوں نے، تو فرمایا ابو بکر المومن لا یکون لعانا، مومن آدمی تو لعنت کا لفظ اپنے منہ پہ نہیں لاتا، مومن آدمی تو کسی پہ لعنت نہیں کیا کرتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تنبہ ہو گیا اور آئندہ کسی پہ لعنت نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کے متعلق کہہ دیا کہ اس پہ لعنت. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ڈرتے تھے، اس اونٹنی کے قریب نہیں جاتے تھے کہ خدا کی رحمت سے یہ محروم ہو گئی ہے، اور وہ جنگلوں میں چلتی پھرتی تھی، وہ اس کے قریب نہیں جاتا. زمینوں پہ کبھی کبھی لعنت ہو جاتی. آپ کو بھی سوچیے گا، دیکھیے گا، بعض لوگوں کو بعض زمینیں رات نہیں آتی، اس زمین پہ گئے اور اموات شروع ہو گئے، اس زمین میں گئے اور نقصانات شروع ہو گئے. وہ زمین اس شخص کے حق میں منظور ثابت ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس زمین پہ برکتیں نہیں رہتی. کہیں ایک گناہ کا اڈا بن گیا، وہ مٹا تو اس کا سینما بن گیا، سینما مٹا تو دکانیں بن گئی. ایک سے ایک صدیاں گزر جاتی ہیں، اس جگہ پہ سوائے گناہ کی اور کوئی چیز نہیں بنتی. اس میں کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوتی ہے، خدا کی رحمت اس طرف کا رخ نہیں کرتی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت جب کوئی آدمی بھیجتا ہے تو مغرب، مشرق، شمال، جنوب چاروں طرف جاتی ہے، اور وہ راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور اوپر نیچے سے کوئی راستہ نہیں ملتا. ساری اطراف جب اس کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو وہ جا کر گرتی ہے اس آدمی پر جس پہ لعنت بھیجی گئی.
لعنت کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ تو خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ کسی آدمی کو اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کی جاتی۔ بہت سے کافر زندہ ہے، لعنت نہیں کی جاتی۔ دنیا میں ہزاروں کافر ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، زندہ کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ممکن ہے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے، کبھی وہ مسلمان ہو جائے۔ مردہ کافر پر لعنت کی جا سکتی ہے یا پھر گروہ پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی القاذفین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت پڑے، ظالموں پر خدا کی لعنت پڑے، ٹھگ، لوگوں کے پیسے برباد کرنے والے، خائن، اللہ نے کہا خائنوں پر خدا کی لعنت ہو، خدا کی پکار ہو۔ یہ سارے گروہ ہیں۔ لعنت کا مطلب اب وہ کیا ہوتا ہے، لعنت جا کے اس پر پڑتی ہے، اس پہ بھیجی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لعنت کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس کا مستحق نہیں تھا، تو پھر لوٹ کر اسی پر پڑتی ہے جس سے گئی۔ اب جب اس پہ لعنت پڑتی ہے تو خدا کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں آتا ہے ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کہ اللہ کے رسول، ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، ہمارا خاندان بڑا تھا، گھر بڑا تھا، کاروبار تھا، تجارت تھی، اور جب سے اس زمین پہ آئے ہیں ہمارے 11 آدمی مسلسل ایک کے بعد ایک بڑھتا چلا گیا ہے۔ آپ بتائیے یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو تبدیل کر دو اور دوسری جگہ جا کے اپنے گھر بناؤ، یہ جگہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے۔ ایسی دعا کرتا ہے کہ بعض اوقات بندے کے ساتھ اس چیز کی مناسبت نہیں ہوتی، جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی اس چیز کو اپنے سے دور کرتا ہے اور وہ چیز آدمی کو دور کر دیتی ہے، دونوں میں مناسبت پیدا نہیں ہوتی، دونوں کا مزاج یکساں نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے معراج میں، آپ نے فرمایا میں نے اس آگ کو دیکھا تو جبریل نے کیا کہا، اللہ کے رسول یہ شیطان ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، دیکھتا رہا اور وہ آگ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی، تو جبریل نے کہا میں آپ کو ایسے جملے سکھاؤں اور میں آپ پہ دم کر دوں، اگر وہ جملے پڑھ لیے جائیں تو یہ واپس ہو جائے گا، پلٹے گا، وہ اسے ایسے جا کر لگیں گے جیسے آگ اسے لگ گئی ہے۔ تو میں نے کہا ضرور، تو جبریل امین نے کچھ جملے پڑھے، مجھے سکھائے اور مجھے کہا کہ آپ یہ پڑھا کیجیے، اس سے شیاطین آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ عیسائی میں وہ جملے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا پڑھنا شروع کیا اور وہیں سے پلٹی وہ آگ اور چلی گئی واپس۔ یہ سارے سفر میں جو چیزیں ہوئی ہیں یہ کلمات تھے جنہوں نے ان چیزوں پر اثر کیا۔ اس لیے آدمی کی روح چاہتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب واپس آئے تو آپ نے آپ کی قریش سے کہا، قریش مکہ نے کہا کہ یہ تو اب یہ ہے تصدیق، یہ ہے اللہ کی یقین، یہ ہے اللہ کا تعلق۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو بشار نے کہا کہ تم نے سنا ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہا ابوبکر تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ راتوں رات یہاں سے کوئی آدمی جائے اور شام چلا جائے اور شام سے پھر آسمانوں کی سیر کر کے بھی واپس آئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شبہ ہو گیا کہ کوئی بات پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تم بتاؤ کبھی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس سے بڑی بات مانتا ہوں کہ جبریل امین آسمانوں پر رہتے ہیں اور ایک لمحے میں یہاں پر آ جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبریل امین سے زیادہ روحانیت رکھتے ہیں وہ کیوں یہاں سے مانی جاتی؟ اس پہ انہیں صدیق کا لقب ملا، یعنی انہوں نے بغیر کسی ظاہری دلیل کے کسی کے محض اپنی عقل سوچ سمجھ شعور کے بنا پر تصدیق کر دی کہ ایسے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حق جب ظاہر ہوتا ہے وہ مجدد صورت میں ظاہر ہوتا ہے، سچائی جب آتی ہے اس کے ساتھ اس وقت دلیل نہیں آتی، سچائی جب آتی ہے تو بالکل تنہا ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے گہری نظر عقل سمجھ شعور دیا ہوتا ہے وہ سچائی کو دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سچائی کی تردید کے لیے دلائل آتے ہیں تو ایک ایک دلیل ہٹاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو اس سچائی کی تائید کے لیے دلائل نازل ہوتے ہیں۔ پھر اس آدمی کی قدر آتی ہے کہ اس آدمی نے پہلے ہی دن سمجھ لیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بچہ ہے اور بچہ نہیں جانتا بارش کیسے ہوگی، اور ایک باپ ہے
وہ ذرا سے بادلوں کو دیکھتا ہے، ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے جلدی گھر چل۔ بچہ کہتا ہے کوئی بارش کے آثار نہیں، باپ جانتا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے، جلدی گھر چلا جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیوں آ کر کافروں نے کم دیکھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے زیادہ دیکھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ شعور تھا کہ انہوں نے جب سچائی کو دیکھا تو بغیر کسی معجزے کو دیکھے تصدیق کر دی، انہوں نے کہا یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں نے کہا عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خدا کے نبی ہیں؟ انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ چیز دیکھی یہ چیز دیکھی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم لیست بوجه الكذاب، جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا یہ جو چہرہ ہے نا، یہ چہرہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں۔ آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کسی پر کوئی تہمت کوئی چیز لگتی ہے تو بہت سے لوگ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یار یہ بات یہاں نہیں ہو سکتی، اس آدمی کو دیکھو، اس کی چال ڈال دیکھو، اس کا گفتگو دیکھو، یہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سچائی جو مجدد صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جتنے کافر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے تاکہ جا کر اعتراضات کریں کہ یہ بات قابل اعتراض ہے، یہ بات قابل اعتراض ہے، اس لیے معجزہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے وہ تو جادوگر ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھیں، تو جب معجزہ سامنے آتا تو کہتے تھے واقعی اللہ کے رسول نے یہ معجزہ ہے۔ یہ روحانیت کا سفر ہے جو روح کرتی ہے، لیکن اس وقت جب انسان مادیت سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے، مادیت کا اپنا تعلق ضرورت کی حد تک قائم رکھتا ہے، بس ضرورت سے آگے خواہشات، ضرورت سے زیادہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بات پہ مر مٹنا اور اپنی رائے کو آخری فائنل اتھارٹی سے کہتے ہیں سمجھنا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ اس پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بحث کرتے ہیں آگے چل کے کہ انسان کیوں مکلف بنایا گیا ہے، کیوں اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، اور پھر آگے کہیں چل کے بحث آتی ہے کہ انسان کو اپنی میں کو مٹانا